یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں آپ کا میزبان سفتیان بلوچ۔ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کے حوالے سے آپ لوگ بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہم آپ کی آواز بھی بنتے ہیں اور آپ کے لیے مختلف شخصیات کے انٹرویو بھی لاتے ہیں۔ ہماری پوڈ کاسٹ سروس کو آپ بہت زیادہ ہی پسند کر رہے ہیں اور مختلف شخصیات کے جب انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کا فیڈ بیک نیچے جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے کمنٹس پڑھتے ہیں تو مزید شخصیات کے بھی حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی خصوصی پروگرام ہے، خصوصاً اگر میں بات کروں ہمارے معاشرے میں ہر ایک شخص جو ہے وہ، میں اکثر پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے خواتین و حضرات، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اکثر ہمارے جو معاشرے میں مرد ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے ہمارا اسی سلسلے میں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ شازیہ ممتاز صاحبہ جو کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی چیمبر آف کامرس سرگودا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وومن امپاورمنٹ چیئرپرسن ہیں اور بہت سے اقدامات کر رہی ہیں، وومن چیمبر کی جو فاؤنڈر ممبر میں ہیں، اور سابقہ SDA اور PHA کی بھی آپ ممبر رہ چکی ہیں اور دارالعلومان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈرائی پورٹ سرگودا ہیں، آپ چیئرپرسن وومن ڈیولپمنٹ سرگودا ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور بہت سے اچھے اقدامات اور بھی کر رہی ہیں۔ طویل دونوں کا انٹروڈکشن ہے جو کہ میں نے بہت ہی کم کرایا۔ اس کے علاوہ ایک سماجی طور پر میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں اپنے شہر سرگودا کے لیے، جب بھی کبھی شہر کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ہمیشہ بڑے احسن انداز میں اپنی آواز بلند کی اور خواتین کی بھی ترجمانوں کی، اور اوورآل ہماری جو جتنے کمیونٹی کے چیمبر کے لوگ ہیں، کاروباری ہیں اور ایک عام شہری جو رہنے والا ہے چاہے وہ ریڑھی چلاتا ہے، ان کے لیے بھی انہوں نے اپنی ترجمانی کی۔ شازیہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں، دن بدن ترقی تو ہو رہی ہے لیکن بہت سی چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم دور چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو خواتین کا کردار ہے وہ آلریڈی بہت ایک نمایاں پوزیشن پہ اب تک پہنچ چکا ہے جی۔ اور بہترین طریقے سے وہ اپنے مختلف شعبہ زندگی میں جو معاملات ہیں یا جو بھی وہ انجام دے رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرتی نظام کے اوپر جو کچھ اثرات ہمارے معاشرے کے ہیں وہ زیادہ جو کہیں گے ان کو کہ وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہیں، جی۔ کیونکہ ہمارے ہی معاشرے میں کئی بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو درسگاہوں میں معاملات ہوئے، بندہ یہی کہے انسان کے حوالے سے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے یا پڑھے لکھوں میں اور ان میں فرق ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی جواب دہی کے فرض سے جب دور ہو گئے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ ہم یہ جواب دہی جو اللہ رب العالمین کے آگے ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے کرنی ہے، ہم لوگوں کو دیکھ کے کرنے اور ڈرنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہیں۔ بچیوں کا جو خواتین ہیں وہ ماشاءاللہ دیکھا جائے تو کاروباروں میں بھی ہیں، وہ لیکچررز بھی ہیں، وہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں، گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں، کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جو معاشرے نے اس کو ماحول دینا تھا پرسکون وہ نہیں دے پایا، اور جب وہ پرسکون ماحول نہیں دیا جاتا تو ذہنی انتشار عورتوں میں جب ہوگا تو معاشروں پہ اثر جو جرائم نظر آ رہے ہیں یہ انہی چیزوں کا خاصہ ہے۔ اور عورتیں جب باہر نکلتی ہیں، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ عورتوں کے لیے ایک قانون میں جو ہے جو اس کو سپرویژن ملتی ہے یا پروٹیکشن ملتی ہے وہ بر وقت نہیں دی جاتی۔ کچھ عورتیں علم کے لحاظ سے پیچھے ہیں، میں ہر اس میں میجورٹی خواتین کا ذکر کروں گی، ایک پڑھے لکھے خاص طبقے کا ذکر نہیں کروں گی۔ جب وہ پڑھی لکھی خواتین، اب کسی کا اگر کوئی کیس ہے، کوئی جائیداد کا ہے یا کچھ اور معاملات ہیں تو ان کو ان قوانین کا ہی نہیں پتہ۔ اور کیا ہمارے معاشرے میں یہ بن چکا ہے کہ کچھ لوگ لیے پیسے کہیں سے لیے جاتے ہیں، مل کہیں جایا جاتا ہے، نتائج کہیں سے نکلتے ہیں۔ یہ سیاستیں، ایک جب گھریلو عورت
परेशानी के आलम में घर से बाहर निकलती है तो वो इन इदारों की ये सियासतें समझ ही नहीं पाती हैं। जब वो सियासतों को नहीं समझेगी तो वो अपने या बच्चों की प्रोटेक्शन कैसे करेगी। कुछ माली लिहाज से अगर मर्दों के ना होने की वजह से या कुछ सानहात की वजह से उनको के सर पे आती हैं तो वो और तरीका होता है। अगर वो पढ़े लिखे और प्लान तरीके से आती हैं तो तभी भी आसानियाँ इस तरह माशरे में नहीं की जाती जिस तरह की जानी चाहिए और हमारा दीन हमें देता है। हमारे दीन ने तो हमें हक पहले ही विरासत का दे दिया, घरों में काम के हवाले से दे दिया। अल्लाह के नबी थे, वो सारे घर के काम अज़वाज मुतहरात के साथ कराते थे। तो हमारा रोल मॉडल तो वो होने चाहिए कि हमने, और सियासी मामलात में देख लें तो भी औरतों ने जंगें भी, हज़रत अमारा थी, उन्होंने जंगी मैदान में भी की हैं, औरतें जंगों में भी जाती थीं, अज़वाज मुतहरात भी जाती थीं। यानी हर शोबे ज़िंदगी में ये नहीं है कि अब आई हैं, पहले भी थी, हैं और रहेंगी, लेकिन आसानियाँ मुआशरे के मर्दों ने औरतों के लिए करनी हैं। क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ना वो मेल के उसके ज़ेरे गलबा है और उसमें जिनके ज़ेरे गलबा हैं उनको अपने दिलों में वुसअत पैदा करनी पड़ेगी। ठीक, बहुत खूब आपने कहा डॉक्टर साहब। जैसे कि अभी जिक्र किया इन्होंने, बहुत सी तारीख़ी बात भी की और कानून समझने की बात की, ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी ख़वातीन का उन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। ये अलग बहस है कि हमारे इदारे कितना डिले कर रहे हैं, कितना टाइम मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा। लेकिन एक वर्किंग वूमेन लेडी जो कि अपने काम काज के लिए निकलती है, घर के लिए मेहनत करती है, जैसे कि उन्होंने मिसाल दी, खेतों में काम करने वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हर शोबे में, तालीम में, तदरीस में, हर जगह पे हमें ख़वातीन नज़र आती हैं और आने भी चाहिए। यही एक कामयाब माशरे की अलामत भी होता है। तो आप क्या समझती हैं उनको दरपेश जो चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेडियो पाकिस्तान का टॉपिक बहुत अच्छा है जी। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि आप ये देखें कि एक औरत घर से निकलती है, वो तो पहले ही बहुत सी चीज़ों को फेस करके निकल रही है। उसने बच्चों को मैनेज करना है, उसने घर को मैनेज करना है, उसने फिर जाना है जॉब पे, उसने आना है, उसने फिर भी एज़ इट इज़ उसने अपने काम की तरफ तवज्जो देनी है, बच्चों को तरबियत करनी है। जब एक औरत पहले इतने मसाइल का शिकार है और उनको करके तो फिर वो निकल रही है, तो आगे से आप लोग जो भी माशरे में, बेशक वो मर्द हैं या औरतें एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही हैं, मेरे उनसे यही गुजारिश होगी कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें। टीचर्स हैं तो वो इतनी दूर दूर पॉइंटेड हैं कि वो बेचारी सुबह 4 बजे उठती हैं और फिर जाके वो 7 साढ़े 7 बजे स्कूल में एंटर होती हैं। एक औरत जो मेंटली फिज़िकली ठीक नहीं होगी वो ऐसे कैसे सर्व करेगी। डॉक्टर्स हैं तो वो अगर 1.5 घंटा दूर पॉइंट की जाएंगी, 2-2 घंटा, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगी कि सुबह 5 बजे 6 बजे चल के वो वहाँ पहुँचेंगी। हमें जो भी है, कोई भी माशरा औरत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पास तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं। आप ये देखें, मिशले राह है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कारोबारी शख्सियत थी, आप काम करती थी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ दिया। मर्द हैं तो वो घर में हैं या जॉब पे हैं, वो जॉब से आते हैं, वो एज़ इट इज़ यही शो करते हैं कि जैसे हमने बहुत काम किया। एज़ इट इज़ अगर औरत कर रही है उसको सपोर्ट करें, आके कुछ बांट लें उसके साथ काम। जैसे हमारे मज़हब में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ काम भी करवाया। हमारे लिए हमारा इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। औरतों को स्पेस दें कि वो काम भी करें, क्योंकि अब हमें सख्त ज़रूरत है तरक्की करने के लिए। जो हमारी इकॉनमी के हालात जा रहे हैं, कोविड के बाद तो औरत घर बैठ के भी काम कर सकती है। नेट पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अब तरबियत पे, मैं ये माँ से भी कहूँगी कि सिर्फ बेटियों की तरबियत पे तवज्जो मत दें, लड़कों की भी तरबियत करें, बेटों की भी करें, ताकि वो माशरे में एक अच्छे शहरी बन के उभरें, ताकि बच्चियों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ना हरासमेंट के इशू हों। और रह गई बात विरासत की, अल्लाह ताला की ज़ात ने जब हमें दे दिया है, तो जब आप मालिक के हक़ से दूसरी साइड पे आप करेंगे तो आपका अंजाम क्या होगा। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो तय कर दिया है, जो इस्लाम ने हमारे लिए तय कर दिया है, अगर उसमें भी मसाइल देंगे, 20-20 साल 25-25 साल लोग
کورٹ میں رلتے ہیں تب جا کے جو وراثت کے حق مل رہے ہیں. اور پھر بھی بڑی مشکل سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کرتے جو انصاف پہ نہیں چلتے. پلیز آسانیاں کریں لیڈیز کے لیے, وہ میدان میں آئیں, وہ کام کریں. کئی لیڈیز ایسی ہیں جو کہ فیلڈ میں نہیں آ رہی, وہ صرف اس لیے نہیں آ رہی کہ ایز اٹ از جو ہمارے معاشرے کے حالات جا رہے ہیں ان کو یہی ٹینشن ہے کہ ہم باہر نکلیں گے ہمیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا. اس لیے گورنمنٹ اداروں سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی لیڈیز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ریلیکس کریں. ٹیچرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اب تو ہر فیلڈ میں لیڈیز ہیں. اب تو وہ رہ ہی نہیں گیا دور کہ جہاں لیڈیز کام نہ کر رہی ہوں. اور دیکھیں مغرب کے معاشرے کو دیکھیں, اسلام ہمارا مذہب تھا, انہوں نے اپنا لیا, انہوں نے کوئی ڈفرینسیشن نہیں کی, انہوں نے موقع دیے, وہ کام کر رہی ہیں. اسی طرح ہی اب ہمیں اشد ضرورت ہے ملک کی ترقی میں خواتین کا ایک اہم کردار ہو. اس لیے آپ اس میں ان کو سپورٹ کریں, آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں. بڑا خوب ڈاکٹر صاحبہ نے کہا. شاہد صاحبہ, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آسانیاں پیدا کریں, آپ نے بھی کہا کہ آسانیاں پیدا کریں, اور ہم نے مثال بھی دی, ہمارے نبی کریم ساتھ کام کروایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جتنے بھی باقی ہستیاں گزری ہیں دین اسلام میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا کام کہ ہمیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کرنا تو چاہیے, اخلاقیات کا درس ہمیں دین تو سب کچھ سمجھا رہا ہے, قرآن مجید ایک مکمل ہماری کتاب ہے, اس میں سب چیزیں موجود ہیں, عمل نہیں ہو رہا. یعنی کہ معاشرے میں حق گوئی, سچ کا ساتھ ہم نہیں دے رہے, یا جھوٹ بول رہے ہیں, بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں, انصاف نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا, آسانیاں ایک خاتون کے لیے کیسے اس معاشرے میں کس طریقے سے کریٹ کی جا سکتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ عورت خود اپنے لیے یہ آسانی کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت ہیں وہ اچھی طریقے سے کرے, اور ان اصولوں پہ کرے کہ جس سے بچے ایک آگے بہترین انسان بن سکیں. بہت اچھی. میں نہ تو یہ کہوں گی کہ پاکستانی بن سکیں, نہ میں یہ کہوں گی کہ وہ بینگ اے مسلم, نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دے دیا ہے ایک اچھے انسان کا. عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ ہم نے جو آسانی کرنی ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں ایک اللہ کے نبی کی احادیث ہے, اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائیوں کے لیے. جب یہ معیار ایک چھوٹی سی چیز ہوگی اور اس چیز کو آپ تھوڑا سا اپنی زندگی پہ ہاں جی, تو آپ خود بتائیں تو کیا آپ اپنے لیے جیسے آپ گھر میں آئیں اور آپ سے کہاں رہ گئے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا یہ رویہ اختیار کریں گے, یا پہلے لا کے کچھ چیز سرو کی جاتی ہے, بٹھایا جاتا ہے, یا وہ کریں گے؟ تو یہی تربیت آپ آگے اپنی اولاد میں منتقل کرے, اپنے گھروں میں آپ کا عکس نظر آئے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. بیٹے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں وہ کہتے ہیں نا, اللہ نے اس کو ہمارا نگہبان بنایا ہے. یہ مرد کی فطرت میں ہے عورت کی پروٹیکشن کرنا, لیکن یہ وہ رشتوں میں تو پروٹیکشن کرتا ہے لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے عورت کی پروٹیکشن نہیں کرتا. جس دن وہ مرد ہو کے عورت کی پروٹیکشن کرنے لگ جائے گا نا, جیسے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کے لیے چاہ رہا ہے ویسے ان کے لیے بھی, تو ایک بہت خوبصورت سا ماحول ہمیں گھر سے باہر بھی نظر آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم سماجی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کیا ہے فلاں بھی یہ کر رہا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں. تو یہ حل نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی. اور دوسرا ملک نہیں ہے اس میں شک کہ ترقی, لیکن جب ہم اپنے ملک کی ترقی اور ہم اپنے ساتھ آزاد کیے ہوئے لوگوں کی ترقی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. گو یہاں لوگوں کی ذہانتوں کی کمی نہیں ہے, ایمان کی کمی نہیں ہے, رزق کی کمی نہیں ہے, لیکن کچھ ہماری نیتوں کا فتور آ گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. ہمارے میں وہ حسد آ گیا. کچھ اخلاقیات ہم اپنی بہترین کر لیں اور دلوں میں وسعت پیدا کریں. وسعت یہ ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنی اولاد کے لیے بھی میں پھر وہی کہوں گی کہ اگر جب آپ پسند وہی چیز کسی کے لیے کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت سی آپ کو عنصر نظر آئے گا, وہ غلبہ آتا ہوا نظر آئے گا. پھر ایک باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی اور ہوں, معاشرے میں اور ہوں, زندگیوں کا عمل اور ہو,
اور جو میں کسی کے لیے کر رہی ہوں وہ اور ہوں. تضادات میں جب ہم پروان چڑھیں گے تو پھر ہم اب جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ مرد کر رہے ہیں, بچیاں تو نہیں کر رہی ہیں نا. جو لڑکیاں جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی مرد کر رہے ہیں. میں سارے مردوں کو نہیں کہوں گی, لیکن کوئی انتشار, کوئی کبھی ان کا جائزہ تو لیں کہ وہ شخص اس طرح کر کیوں رہا ہے. پھر اس کی روک تھام کے لیے ہماری سزائیں اتنی سخت ہونی چاہیے. میرا تو یہ ہی مطالبہ ہے کہ وہ سزائیں اتنی سخت ہوں اور عدل و انصاف فوراً مہیا ہو تاکہ عورت کو اپنے جو ریاست ہے اس پہ ٹرسٹ لیول بحال ہو. بات کی جاتی ہے نکلنے سے پہلے اگر ہم کہہ دیں کہ کہاں جی سنی جانی ہے, کہاں ہونا ہے, تو ہم ویسے ہی نیچے آ جاتے ہیں. پھر جہاں عورت کو اکیلے سروائیو کرنا پڑے, اکیلے چلنا پڑے, اکیلے عورتوں کو وہ اداروں کی طرف جانا پڑے, تو ایک معاشی حالات اس طرح کے ہیں. ایک عورت سے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے اور پھر ان اداروں میں بیٹھ کے جب عورت اپنے وہ حق کا آواز اٹھاتی ہے تو اس کے لیے اور مشکلات بنتی ہیں. معاشرے میں بیٹوں کو تربیتیں یہ ہم نے ہی دینی ہے, باپ نے دینی ہے, ماں نے دینی ہے, کہ اب جو ہے عورت شو پیس کے طور پہ نہیں لیں اس کو. وہ گھروں سے نکلی ہیں تو آپ کے معاشرے کو, آپ کے ملک کو سنوارنے کے لیے نکلی ہیں, تو ان کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور ان کے آگے قدموں میں جو مشکلات آتی ہیں تو وہ مردوں نے اٹھا کے کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو ایک درجہ مضبوطی کا زیادہ دیا ہے. ٹھیک, بڑی خوب گفتگو ہماری جاری ہے. یقین کریں کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ اس کو پروگرام کو لمبا کریں, لیکن اس کا ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور ابھی پوائنٹ بہت سارے ریز کر دیے ہیں. ہم نے وائنڈ اپ کی جانب بھی جانا ہے, لیکن یہ ایسا موضوع ہے خواتین و حضرات جس پہ زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جب تک سوشلی ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کی جائے گی, ریڈیو کے پلیٹ فارم سے یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم سے جہاں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. میری مراد ہمارے جو باقی جتنے بھی میڈیا کے دوست احباب ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہوگی کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیجیے تاکہ ہم معاشرے میں بہتری لا سکیں. اور جو مرد حضرات کی جیسے شاہزہ صاحبہ ابھی بات کر رہی تھی, ہر کوئی برا بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی یقیناً اچھے بھی نہیں ہوتے, تو اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. سب سے اہم سوال بات یہی ہے, چاہے وہ ایک ماں ہے چاہے وہ ایک باپ ہے, اور سب سے بڑھ کر کے کول و فید میں ہمارے تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں تو پھر عمل ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا, اور پھر تربیت ہوگی, اور پھر ایک صحیح سمت میں ہم چل نکلیں گے. ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ وقت محدود ہے, جی چاہ رہا ہے گفتگو کریں اس پہ, اور کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی تمام پیرنٹ سے کہ دیکھیں جہیز فرض نہیں ہے ہمارے مذہب میں. ہمارے مذہب میں پڑھائی, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. اپنی بچیوں کو تعلیم دیں اور اس جو پیسہ اپنے جہیز کے لیے رکھا ہوا ان کی تعلیم پہ لگائیں پازیٹیولی, تاکہ وہ اس کو کئی گنا بڑھائیں. پڑھائی کے بعد وہ سرو کریں گی, وہ اپنے لیے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی, اپنے گھر کے لیے وہ بہت کچھ کر سکیں گی جب ان کے پاس تعلیم ہوگی. آسانیاں دیں ان کو, ریلیکس کریں ان کو, اس حد تک بچیوں کے لیے مواقع پیدا کریں کہ وہ گھر سے نکلیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو, اور یہ معاشرہ ہی کر سکتا ہے. اور وہ معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ معاشرہ ہوتا ہے پڑھا لکھا معاشرہ. اور جو عورت کام کر رہی ہے پلیز وہ بہت مشکل سے کر رہی ہے. یہ جو آج کل یہ آپ بالکل صحیح میم نے بات کی, یہ جو حسد اور کینہ, اور یہ آپ اگر کسی کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, نہیں تو پلیز مشکلات پیدا کرنے کا باعث نہ بنے, تاکہ دیکھیں کیا پتہ وہ کتنی مشکل سے نکلی ہے, کیا پتہ اس کا یہی ایک روزگار ہو جس کے تحت جب آپ اس کے لیے مشکلات کھڑا کر دیں گے تو اٹ مینس کہ آپ نے وہ گناہ کیا, اس کے بچوں کے لیے بھی آسانیاں نہ رہیں. کتنی مشکلات سے تو وہ پہلے ہی نکل رہی ہے.
بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا، خصوص طور پر خواتین و حضرات. آج کا خصوصی پروگرام جو کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمیں شریعت کہتی ہے، جو ہمارے قوانین کہتی ہے، اور خاص طور پر معاشرے میں ہم کو بھی سپیس دینی ہے اور ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے. جب تک آپ سب اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ پیارا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ایک طرح سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ شازیہ ممتاز صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ آپ کی آمد کا. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اپنے میزبان سپتم بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنوں اور اپنے گروہوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا. اللہ حافظ.